ہماری آج کی ہمدرد ہونے والی اسمبلی کی صدارت معروف صحافی جناب سلمان غنی صاحب فرما رہے ہیں۔ آپ دنیا نیوز کے ایگزیکٹو گروپ ایڈیٹر ہیں۔ آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے صحافت کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد صحافتی سفر کا آغاز 1988 میں روزنامہ جنگ سے بطور سب ایڈیٹر شروع کیا۔ بعد ازاں روزنامہ پاکستان سے منسلک ہوئے۔ روزنامہ نوئے وقت کے چیف رپورٹر کے طور پر ایک دہائی سے زائد خدمات سر انجام دی۔ آپ کے تقریباً 4 دہائی پر مبنی صحافتی کردار کو پاکستانی صحافت کا ایک روشن باب قرار دیا جاتا ہے۔ دنیا ٹی وی کے پروگرام تھنک ٹینک کے مستقل کردار کی حیثیت سے آپ کی خبروں، تبصروں اور تجزیوں کو حالات حاضرہ میں نہایت اہمیت کا حامل قرار دیا جاتا ہے۔ عالمی اداروں خصوصاً BBC، وائس آف امریکہ، انڈیپینڈنٹ اردو، عرب نیوز میں آپ کے تبصرے، تجزیے اور آپ کی رپورٹس عالمی خبروں کی زینت بنتے ہیں۔ آپ اپنے صحافتی کردار کے حوالے سے امریکہ، چین، ہالینڈ، سعودی عرب، قطر، ترکی اور سری لنکا جیسے متعدد ممالک کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ صحافت میں اپنے مؤثر اور معتبر کردار اور اپنی گراں قدر خدمات کے اعزاز میں آپ کو مختلف اداروں اور یونیورسٹیز کی جانب سے ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا گیا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے آپ کے قومی کردار کے حوالے سے آپ کو خدمات پر متعدد اعزازات ملے۔ 2022 میں آپ کو گورنر پنجاب کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس اور 2022 میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی عطا کیا گیا۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے آپ کی صحافت کے میدان میں غیر معمولی خدمات پر آپ کو ستارہ امتیاز کا ایوارڈ عطا کیا۔ انتہائی ادب سے ملتمس ہوں ہمارے آج کے اجلاس کے مہمان خصوصی محترم جناب سلمان غنی صاحب، آپ سب سے التماس ہے کہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیجیے۔ یہ جتنی بڑی شخصیت ہے اتنا ہی بڑا استقبال کیجیے۔ بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں محترم جناب سلمان غنی صاحب۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے ہمدرد نونہال اسمبلی میں مدعو کرنے پر آج کی تقریب کے منتظمین کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک بامقصد، سنجیدہ اور خوبصورت تقریب میں مدعو کیا۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، خواتین و حضرات، حکیم محمد سعید اور ہمدرد کا جب ذکر آتا ہے، میرا شمار ان صحافیوں میں ہے جنہوں نے حکیم سعید صاحب کو رپورٹ کیا کہ آج سے 2-3 دہائی پہلے جب وہ لاہور آیا کرتے تھے تو مختلف تقاریب میں مجھے ان کے خیالات، نظریات، احساسات اور جذبات کو رپورٹ کرنے کا اعزاز ملا۔ دیکھیں، حکیم سعید ایک شخصیت نہیں، ایک کیفیت کا نام تھے۔ وہ کیفیت پاکستان کی کیفیت تھی، پاکستانیت کی کیفیت تھی، اور سب سے اہم اور بنیادی بات یہ کہ انہوں نے جو ادارہ بنایا وہ بھی مقصدیت کا حامل تھا۔ انہوں نے کوئی طب کا کاروبار نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے ایک وسیلہ بنایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اعزاز تھا جناب حکیم محمد سعید شہید کا کہ انہوں نے پاکستان کی نوجوان نسل کو پاکستان کے ساتھ، پاکستانیت کے ساتھ لنک کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اور آج بھی یہ تقریب ظاہر کرتی ہے کہ ہمارا مستقبل جو ہے پاکستان کی نوجوان نسل کے ساتھ وابستہ ہے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات اور میرے بچوں، ایک بات میں پاکستان کے حوالے سے کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل اسی طرح روشن ہے، اسی طرح خوبصورت ہے جس طرح خوبصورتی اور روشنی مجھے آپ کی پیشانیوں پہ نظر آ رہی ہے۔
اور اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، جنہوں نے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ اپنی طبعی موت نہیں مرے، کہ جنہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی، پاکستان کو دو ٹکڑے کیا، وہ اپنی طبعی موت نہیں مرے۔ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا، اس ملک نے ہمیں اتنا کچھ دیا، اور ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا۔ یہ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، پاکستانی قوم بڑی باشعور ہے، پاکستان کی نوجوان نسل دنیا کی مختلف اقوام میں جا کے دیکھا کہ سب سے زیادہ ذہین نوجوان نسل ہے۔ وہ اسی لیے حضرت اقبال نے کہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ حضرت اقبال نے کہا کہ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تنا ثانی۔ لیکن پھر وہی حضرت اقبال تھے کہ انہوں نے انتہائی اعتماد کے ساتھ کہا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اور اقبال پاکستان کا شاعر نہیں تھا۔ پیارے بچوں، اگر آپ میں سے کسی کو ایران جانے کا اتفاق ہوا ہو تو ایرانی اقبال کو پوچھتے ہیں، صرف وہ نام کا ایک ڈفرنس ضرور ہے کہ ہم انہیں حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں، وہ اقبال لاہوری کہتے ہیں، اور جس ہال میں جس تقریب میں اقبال کا نام آتا ہے وہ سارا ہال اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اقبال امید کا شاعر تھے، اقبال آس دلاتے تھے، اور سب سے اہم بات اقبال کو نوجوانوں کی اسٹرنتھ کا پتہ تھا۔ اور دنیا کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وہی قومیں سرخرو ہوئی ہیں جنہوں نے اپنی نوجوان نسل پر اعتماد کیا ہے۔ پیارے بچوں، ہم لوگ 6 ستمبر مناتے تھے کہ یوم دفاع۔ آپ نے تو 6 ستمبر دیکھا ہی نہیں تھا، آپ نے دیکھا 10 مئی۔ پاکستان کی نوجوان نسل نے وہ یوم دفاع بہت پیچھے رہ گیا جو ہم تقاریر کیا کرتے تھے کہ اصل چیز ہوتی ہے خود اعتمادی۔ 10 مئی کو آپ نے دیکھا کیا ہوا کہ پاکستان کے دشمن نے، بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کرنے کی بات کی، اور میرے سامنے میرے آفس میں انڈین چینلز لگے ہوتے ہیں، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 7 اپریل، 12 اپریل اور 17 اپریل کو میں مودی صاحب کی تقریر سن رہا تھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز کے اندر کہتے نظر آ رہے تھے کہ پاکستان پر چڑھ دوڑیں گے، پاکستان کو مزہ چکھا دیں گے، اور ان کی بھرپور تیاری تھی۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی تیاری میں تھے۔ وہ پاکستان کو لنک کرتے تھے دہشت گردی کے ساتھ۔ تو پیارے بچوں، 22 اپریل کو انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا پہلگام واقعے کے نام پر۔ اس سے پہلے اس طرح کا کام وہ پلوامہ میں کر چکے تھے، اڑی میں کر چکے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس واقعے کو جواز بنا کر ہم پاکستان کو مزہ چکھا دیں گے۔ 22 اپریل کو انہوں نے پاکستان کے خلاف الزام تراشی کی کمپین شروع کی۔ 27 اپریل کو میں نے پاکستان کے سپہ سالار کو دیکھا کہ وہ پسرور سیکٹر پہ وہ ٹینک پہ کھڑے تھے۔ پاکستان کا آرمی چیف ٹینک پہ کھڑے ہو کے جب اس نے نعرہ تکبیر لگایا تو میں نے اس دن اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ انڈیا اس کی باڈی لینگویج کا ادراک نہیں کر رہا، اس لیے کہ اس کی نظریاتی تربیت ایک ایسے گھرانے میں ہوئی تھی جہاں پر شہادت کا درس دیا جاتا تھا۔ وہ آج بھی آرمی چیف ہوتا ہوا یہی کہتا ہے کہ میری زندگی کا حاصل یہ ہے کہ مجھے شہادت ملے۔ اور پھر انڈیا کہتا تھا کہ اگر میرے پاس رافیل ہوتے، رافیل دنیا کا طاقتور ترین جہاز، جنگی جہاز تھا، کہ اگر یہ اس نے بالا کوٹ پہ جب حملہ کیا تھا 2019 میں،
تو اس نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس رافیل ہوتے تو میں پاکستان کو مزہ چکھا دیتا۔ پھر پیارے بچوں ہوا کیا کہ 9 مئی کی رات کو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ ہے، ہم اس میں غیر جانبدار ہیں، ہم اس تصادم میں نہیں پڑنا چاہتے۔ انہوں نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ ان کا یہ خیال تھا کہ کل پاکستان کو کٹ لگے گی تو پاکستان دوڑتا ہوا ہمارے پاس آئے گا کہ جنگ بندی کروا دیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 10 مئی کی صبح کو فجر کی نماز کے وقت پاکستان کا سپہ سالار اور پاکستان کے فورسز چیف وہ سنت نبوی کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے اپنا کام دکھانا شروع کیا۔ صرف 4 گھنٹے میں وہ رافیل کسی کو نظر نہیں آئے، اور میں نہیں کہتا، یہ واشنگٹن پوسٹ کہتا ہے کہ پاکستان کی فضائیہ آسمان کی ملکہ ہے، اور پاکستان کی فضائیہ لوگ کہتے ہیں کہ فضاؤں اور ہواؤں پہ پاکستانی فضائیہ کا راج تھا، اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ آپ صرف فضاؤں اور ہواؤں میں فضائیہ کا راج دیکھ رہے ہیں۔ اس دن فضاؤں اور ہواؤں سے اوپر بھی ایک ذات بیٹھی تھی، اس ذات کا ہاتھ تھا آپ پہ، اس لیے کہ اس ملک کی بنیاد پہ شہداء کا خون ہے۔ اس نے پاکستانی فوج کو بھی سرخرو کیا، پاکستان کو بھی سرخرو کیا، اور دنیا کی تمام بڑی طاقتیں ان کا رجوع دہلی کی طرف نہیں، اب اسلام آباد کی طرف ہے۔ لیکن میں آپ کو صرف سب اچھا دکھانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ جب بھی اس طرح کا مارکا ہوتا ہے، قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو قوم فوجیں ہمیشہ سرخرو ہوتی ہیں، لیکن ہمارے اندر ہمارا دشمن انتشار پیدا کر رہا ہے، خلفشار پیدا کر رہا ہے، اختلافات کو ہوا دے رہا ہے، دہشت گردی کو رواج دے رہا ہے۔ اس میں حکیم سعید کی ضرورت تھی۔ حکیم سعید آج بھی موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے چلا جائے لیکن لوگ اس کو یاد کریں تو یاد کرنے کی بنیاد اس کا مشن ہوتا ہے، اس کا پیغام ہوتا ہے، اس کے خیالات ہوتے ہیں، اس کے جذبات ہوتے ہیں۔ حکیم سعید آج بھی زندہ ہیں، آپ کے دلوں میں، قوم کے سامنے سرخرو ہوئے ہیں۔ وہ شخص صرف شخصیت نہیں، ایک پورا ادارہ تھا۔ اس کا ادارہ یہی ادارہ نہیں تھا، اس کا اصل ادارہ یہ بیٹھے ہیں بچے، جنہوں نے آنے والے وقت کے اندر قوم کا مستقبل بننا ہے۔ جہاں تک آپ کے ٹاپک کا سوال ہے کہ ہنگامی حالات میں نقصان ذمہ داری کیا، وہ ایک شاعر تھے عنایت علی خان، انہوں نے کہا تھا کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ لوگ رکے نہیں حادثہ دیکھ کر، کہ اس میں پیارے بچوں نے اپنی تقاریر میں جس ولولے اور جذبے کا اظہار کیا، تو میں بیٹھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ ہماری نوجوان نسل بہت اچھی ہے۔ میں نے اتنی سنجیدگی کبھی پارلیمنٹ کے فورم پہ نہیں دیکھی، پاکستان کے ریئل ایشوز پہ آپ کی پارلیمنٹ میں ان خیالات اور جذبات کا اظہار میں نے نہیں دیکھا۔ بلا شبہ یہ آفات جو ہے یہ قوموں کو جگانے کے لیے، سلانے کے لیے نہیں، یہ جگانے کے لیے آتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو ایک کوٹیشن بتاؤں، یہ حکیم سعید صاحب کی کوٹیشن ہے کہ یہ آفات جو ہوتی ہیں یہ آپ کو مٹانے کے لیے نہیں آتی، دراصل اس میں جو مصیبتیں ہیں یہ آپ کو ختم نہیں کرتی،
لیکن یہ جو غفلت اور بے حسی ہے یہ قوموں کو تباہ کرتی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ بنیادی رول جو ہوتا ہے اس میں اسٹیٹ کا ہوتا ہے، ریاست کا ہوتا ہے، حکومت کا ہوتا ہے، اور دوسری ذمہ داری یہ اداروں کی ہوتی ہے، تیسری ذمہ داری لوگوں کی ہوتی ہے۔ لیکن پاکستانی قوم بڑی باشعور قوم ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے۔ وہ لیڈرشپ آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کے بدترین دشمن کیا کہتے تھے کہ یہ شخص صادق اور امین ہے۔ اس کے بعد آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، وہ پوری طرح اردو نہیں بول سکتے تھے۔ ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے کہ ایک منچلا ناچ رہا تھا، کسی نے جا کے اسے ہلایا اور اسے پوچھا کہ تمہیں قائد اعظم کی بات کی سمجھ لگ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے سمجھ تو نہیں لگ رہی، لیکن یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے، اور اس کی لیڈرشپ میں پاکستان وجود میں آئے گا۔ اور پھر کسی مسلم نے نہیں کہا، ایک انگریز فلاسفر نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ بدل دیتے ہیں، اس سے کم ہوتے ہیں جو جغرافیہ بدل دیتے ہیں، اور کوئی اکا دکا ہوتے ہیں جن کی لیڈرشپ میں کوئی مملکت وجود میں آتی ہے۔ یہ کریڈٹ مسلمانوں کے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کو ہے کہ اس شخص نے تاریخ بھی بدل دی، جغرافیہ بھی بدل دیا، اور اس کی لیڈرشپ میں پاکستان وجود میں آیا۔ تو پاکستان کا مستقبل پیارے بچوں، پاکستان کا مستقبل آپ ہیں۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، ہمارے پاس ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جس کے بارے میں ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکیں کہ یہ لیڈرشپ دیانتدار ہے۔ ہمارے پاس ایسی لیڈرشپ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ لیڈرشپ بنے گی آپ میں سے۔ پاکستان کی نوجوان نسل 60% ہے، اور جس قوم کی نوجوان نسل میں قومی جذبہ بیدار ہو، اس مملکت کو، اس قوم کو ہمیشہ فتح مبین ملتی ہے۔ تو میں آخر میں حکیم سعید کے اس پیغام کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ آپ اپنے اندر قومی جذبہ پیدا رکھیں۔ آپ کے اندر پیدا شدہ یہ جذبہ اور ولولہ پاکستان کو حضرت اقبال کا پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بنائے گا۔ پاکستان کی تصویر روشن ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے اندر جائیں، بڑے ڈاکٹرز، بڑے انجینئرز، بڑے آئی ٹی ایکسپرٹس پاکستان کے ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ پچھلے 3-4 سال کے اندر 11-12 لاکھ نوجوان پاکستان سے چلے گئے۔ میں کہتا ہوں کہ 50 لاکھ بھی چلے جائیں گے تو پاکستان کی مائیں نوجوان، ذہین اور اچھے بچے پیدا کریں گی، اور انشاءاللہ تعالی یہی بچے پاکستان کا مستقبل بنیں گے۔ اور ہنگامی حالات کے حوالے سے اگر آپ کے اندر یہ جذبہ اور ولولہ ہوگا، مجھے ابھی میڈیا کی بات کی جا رہی تھی، اسی لاہور کے اندر جب دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے، جب تخریب کاری ہوتی تھی، ہمارا کیمرہ مین، ہمارا فوٹوگرافر سب سے پہلے وہاں پر پہنچتا تھا۔ یہاں پر 11 22 کی نمائندہ بیٹھی ہے۔ ان اداروں کے اندر اسپرٹ موجود ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے اپنے آپ کو اپنے اصل مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کرتے۔ جب اداروں کے اندر احتساب کا عمل ہو تو پھر اداروں کی کارکردگی بھی بنتی ہے، پھر حکومت کی ریپیوٹ بھی اچھی بنتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے
کہ ہمارے ہاں میرٹ کو بالادستی نہیں دی گئی، یہاں پر نااہل بھرتی کر دیے گئے۔ آج ہماری محبوبہ پی آئی اے، جس کو دیکھ کر دنیا بھر کے اندر پاکستانیوں کے چہرے آپ کی طرح کھلتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب پی آئی اے کا طیارہ اڑتا تھا تو پاکستانی کلیپ کیا کرتے تھے، وہ پاکستان کی امید اور آس کا نام تھا۔ آج وہ ہم پی آئی اے بیچنے پر مجبور ہو گئے، اس لیے ہو گئے کہ وہاں پر نااہلیوں کی بھرتیاں کی گئی تھیں، سیاسی بھرتیاں کی گئی تھیں، اور دنیا کے اندر ان کے ایک جہاز کے پیچھے 300 لوگ کام کرتے تھے، ہمارے ایک جہاز کے پیچھے 5000 بندے کام کرتے تھے۔ اس ایئر لائن نے تو ڈوبنا تھا، لیکن میں پھر یہ بات کہہ کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل اسی طرح روشن ہے جس طرح میرے پیارے بچوں کے خوبصورت چہرے روشن نظر آ رہے ہیں، جس طرح ان کے چہروں پر مسکراہٹ نظر آ رہی ہے، جس طرح ان کی کلیپنگ میں جان نظر آ رہی ہے۔ جو بھی پاکستان سے بے وفائی کرے گا اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اور آخر میں میرے ساتھ مل کے آپ نے نعرہ لگانا ہے، پاکستان زندہ باد۔ نعرے میں جان کوئی نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ قائد اعظم زندہ باد۔ حضرت اقبال زندہ باد۔ حکیم محمد سعید زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔